بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ سنانے والی ہوں جس نے ظلم اور زیادتی کا ساتھ دیا اور پھر اس کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرنا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا کہ جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی ہے۔ مچھلی مجھے پسند آ گئی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں اسے فروخت کر کے اور اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک اسی وقت مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر جب گھر آیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا، اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی، میرا ہاتھ پورا سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن اس کے بعد ہاتھ سڑنا شروع ہوا اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، ہتھیلی کٹوا دو۔ میں نے اس سے ایسے ہی کیا۔ لوگوں کے کہنے پر اب درد بڑھ کر کونی تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کونی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سرانڈ وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا بدن کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر تم نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف شروع ہوئی ہے؟ پھر میں نے بتایا کہ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے، اسے راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ پاؤں نہ کٹا جاتا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ ورنہ تمہاری موت پکے ہو جائے گی اور پورے بدن میں تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں اسی وقت اٹھا اور مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں پڑا اور وہ رو رو کر کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نہیں جانتا تمہیں۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ میں تمہارا حشر دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تھی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی کیا؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا ہے اور تو نے جو رزق دیا ہے وہ بھی اس نے مجھ سے چھین لیا ہے اور مجھ پر ظلم کیا ہے، اس لیے تو اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ظالم کی مدد کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت سبق سیکھا ہوگا کہ ہمیں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا ناحق مال نہیں کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔ پلیز